تاریخ کے اس سفر میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اب تک میجی عہد کی ابتدائی جنگوں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اس سفر میں چند ایسے کردار بھی ہیں جو جنگوں اور ہلاکتوں کے اس دور میں بھی علم اور روشنی کی قندیل جلا کر جاپانی قوم کا مستقبل سنوارنے کی جدوجہد میں سرگرداں تھے۔ ایسا ہی ایک کردار فوکوزاوا یوکیچی بھی ہے، جس کا تذکرہ کیے بغیر جاپان کی تاریخ کو مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ فوکوزاوا یوکیچی ایک عظیم مسلح اور ماہر تعلیم تھا، جس کا اس بات پر غیر متزلزل یقین تھا کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ فوکوزاوا کی کہانی ایک ایسے مدبر کی کہانی ہے جس نے جاپان کے طبقاتی دور میں اپنی محنت اور قابلیت کی بنیاد پر صرف ایک بڑا مقام حاصل ہی نہ کیا، بلکہ اپنے انقلابی خیالات کے ذریعے جاپانی قوم کو ایک نئی فکر بھی دی۔ اس کا بچپن نامساعد حالات میں گزرا۔ حساس ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ارد گرد کے حالات پر گہری نظر رکھتا تھا۔ معاشرتی عدم مساوات اور طبقاتی نظام نے اس کی ذہنی نشو و نما میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کے دل میں معاشرتی تبدیلی کی بھڑکتی ہوئی خواہش نے گھر کر لیا۔ اس کے انقلابی خیالات نے اس کے مذہبی رجحانات پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ اس دور کے جاپانی مندروں میں مخصوص پتھروں کی عبادت کی جاتی تھی، جنہیں فوکوزاوا اکثر تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ جب اس سے ان شرارتوں کی وجہ پوچھی جاتی تو اس کا جواب انتہائی دلچسپ ہوتا کہ پتھر کی تبدیلی سے کیا فرق پڑتا ہے، ایک نہ صحیح تو دوسرا صحیح۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ پتھر تو پتھر ہی ہوتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس کے دوست احباب اس کی یہ باتیں سمجھنے سے قاصر تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اب فوکوزاوا 21 برس کا ہو چکا تھا۔ اب اسے اپنے ہی ایک دوست کی خدمت پر مامور کر دیا گیا، جو ناگاساکی کا دائمیو بن چکا تھا۔ فوکوزاوا نے چونکہ بچپن ہی سے طبقاتی نظام کی خرابیوں کو قریب سے دیکھا تھا، لہٰذا اس کے دل میں نظام کی تبدیلی کی خواہش انگڑائیاں لے رہی تھی، اور وقت کے ساتھ یہ جوار باٹا ایک بڑے آتش فشاں کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ فوکوزاوا نے تحصیل علم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس زمانے کی ایک اہم زبان ڈچ سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس زبان سے اس کے شوق اور دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے آقا کے کتب خانے سے چوری چھپے کتابیں لے کر رات کی تاریکی میں پڑھتا اور ان کے نوٹس لیا کرتا تھا۔ اس کا آقا ہر چند کی بات سے واقف تھا، مگر اس نے دانستہ چشم پوشی اختیار کرتے ہوئے فوکوزاوا کی خاموشی حوصلہ افزائی کی۔ 25 برس کی عمر میں وہ ڈچ زبان کا ماہر بن چکا تھا۔ اس اثناء میں ناگاساکی کے اسکول سے ایک ڈچ زبان کے کسی استاد نے اسکول چھوڑا تو فوکوزاوا کے آقا نے اسے اسکول میں پڑھانے کی پیشکش کی۔ واضح رہے کہ یہ جاپان میں ساکوک کا وہ زمانہ تھا جب سوائے 3 اقوام چین، کوریا اور ہالینڈ کے کسی بھی ملک کے باشندوں کو جاپان آنے کی اجازت نہ تھی، اور ان ممالک کے باشندوں کو دی گئی یہ اجازت بھی صرف جاپانی جزیرے دے جیما آنے تک محدود تھی۔ 25 سالہ فوکوزاوا اب تک ڈچ زبان کی گرامر سے متعلق ایک کتاب بھی لکھ چکا تھا۔ جاپان کے سیاسی حالات تبدیلی کی جانب گامزن تھے، اور امریکی دباؤ کے نتیجے میں جاپان نے اب اپنی سرحدیں غیر ملکی جہازوں کے لیے آہستہ آہستہ کھولنے شروع کر دی تھی، اور غیر ملکی جہاز اب یوکوہاما تک آنے لگے تھے۔ اس دور میں یوکوہاما ایک جدید اور بین الاقوامی شہر کے طور پر ابھرا۔ اب تک جاپان میں بین الاقوامی رابطے کی زبان صرف ڈچ سمجھی جاتی تھی۔ فوکوزاوا کی ملاقات اس دوران یوکوہاما آئے ہوئے ایک امریکی تاجر سے ہوئی، جس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ دنیا میں رابطے کی سب سے بڑی زبان انگریزی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ہالینڈ زوال پذیر ہو رہا تھا اور برطانیہ ایک بڑی قوت کے طور پر ابھر چکا تھا۔ فوکوزاوا کو یہی اس بات کا علم بھی ہوا کہ ہالینڈ محض ایک تجارتی خطہ ہے، جبکہ امریکہ اور انگلینڈ کا شمار جدید علوم اور ترقی حاصل کرنے والے ممالک میں ہوتا۔ فوکوزاوا کے لیے یہ باتیں کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ اسے بہت شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ اس کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو کر رہ گئی ہے۔
اور نتیجتاً مایوسی میں ڈوب گیا، مگر اس نے جلد ہی نئی راہ تلاش کر لی۔ امریکہ جاپان معاہدے کے نتیجے میں ایک جاپانی جہاز امریکہ روانہ ہو رہا تھا۔ فوکوزاوا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ امریکہ جائے گا۔ سن 1860 میں فوکوزاوا جاپانی بحری جہاز میں سوار ہو کر امریکہ آ گیا۔ امریکہ میں 1 سال رہنے کے دوران فوکوزاوا نے نہ صرف انگریزی سیکھی بلکہ دیگر علوم سے متعلق کتابیں بھی جمع کی۔ سن 1861 میں فوکوزاوا جاپان واپس آ گیا اور اس نے ایدو میں ایک اسکول قائم کیا۔ اسکول میں فوکوزاوا نے ڈچ زبان میں انگریزی سکھانے کا اہتمام کیا اور ویبسٹر کی ڈکشنری متعارف کروائی۔ فوکوزاوا نے اپنے سفر امریکہ کے دوران مغربی حالات سے متعلق معلومات کے موضوع پر ایک کتاب بھی تحریر کی۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیوز میں بتایا جا چکا ہے کہ اس دور کے سیاسی حالات میں جاپان میں غیر ملکی آمد و رفت کے متعلق 2 مختلف گروپس بن چکے تھے۔ غیر ملکی آمد و رفت کا سب سے بڑا مخالف دائمیو میتو ہان تھا، جسے مخالف نقطہ نگاہ رکھنے والے گروپ نے قتل کر دیا، جس کے بعد ایک بڑی کشمکش کا آغاز ہوا۔ اس دائمیو کا بیٹا فوکوزاوا کے انسٹیٹیوٹ میں زیر تعلیم تھا، جسے باپ کے قتل کے بعد زبردستی تعلیم چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور انسٹیٹیوٹ سے اٹھا لیا گیا۔ اس دوران فوکوزاوا کے آقا نے اسے بلا کر چند خدشات کا اظہار کیا۔ اس کا نقطہ نظر تھا کہ نئے اور جدید علوم اور امریکی و برطانوی ترقی متاثر کن ہونے کے باوجود ایک بڑا خطرہ ہے، جن کے پیچھے جاپانی نظام اور تہذیب و تمدن کی بنیادوں کو ڈھانے کی سازش پنپ رہی ہے۔ اس نے فوکوزاوا کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر اپنے انسٹیٹیوٹ کو بند کر دے۔ فوکوزاوا کے آقا نے دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ فوکوزاوا کو فوری طور پر واپس ناگاساکی بھیج دیا جائے، لیکن اس موقع پر دائمیو کے نائب نے، جو اپنی بیٹی کی شادی فوکوزاوا سے کرنا چاہتا تھا، اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اس نے سفارش کی کہ اسکول کو بند نہیں ہونا چاہیے اور وہ چونکہ اپنی بیٹی سے دور نہیں رہ سکتا، لہٰذا فوکوزاوا کو ناگاساکی بھیجنے کا فیصلہ بھی تبدیل کیا جائے۔ چنانچہ فوکوزاوا کے آقا دائمیو نے اس کی یہ درخواست قبول کر لی۔